خبردار ہوشیار دفعہ 144 نافذ دیواروں پر چاکنگ احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں پر اسلحے کی نمائش پر مزید 1 ماہ تک پابندی عائد محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نجی سیکیورٹی کمپنیز کے گارڈ کو بھی ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ اسلحہ اٹھانے پر پابندی عائد غیر ضروری نمائش نہ ہو جس سے عام لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو اربوں خرچ پھر بھی کراچی کچرے تلے اسمبلی میں صفائی نظام پر سوالات کی بوچھاڑ قرارداد رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کی جانب سے جمع کروائی گئی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کہا کہ شہر میں کچرا اٹھانے کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے مزید کہا کہ 43 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ ہونے کے باوجود کراچی سے کچرا اٹھانے کا مؤثر نظام قائم نہیں کیا جا سکا جو ادارے کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے موجود نہیں ہے جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جاری مختلف علاقوں میں سخت چیکنگ کی جا رہی ہے ٹریفک پولیس کے ساتھ سی پی ایل سی ڈرائیونگ لائسنس ونگ ایکسائز اور ضلع پولیس کے افسران بھی کارروائی میں شریک ہیں پولیس حکام کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ جعلی یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کو موقع پر ہی ضبط کیا جا رہا ہے جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں دور سے آتے ہیں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال بیرون ملک نوکری پر جانے والوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی جنوری 26 سے مارچ 26 کے دوران 51,000 سے بھی کم افراد نوکری پر بیرون ممالک جا سکے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے سابق نائب چیئرمین عدنان پراچا بولے بیرون ملک نوکری پر جانے والے قیمتی ترسیلات زر بھیجتے ہیں حکومت سے اپیل ہے کہ ان کی مشکلات فوری حل کریں رہیں گے افسران کے خلاف تحقیقات شروع سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں مشکوک ڈگریوں کا معاملہ مجموعی طور پر 5 افراد کی جانچ پڑتال شروع تمام افسران مکمل ریکارڈ سمیت طلب اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ریحان بیگ اور عبدالباسط سیال کی ڈگریاں مشکوک قرار دی گئی تھیں تحقیقات کے دائرے میں مزید شامل ہونے والے افسران میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسلم کوسو وقار حیدر نقوی اور اللہ بخش گورچانی شامل ہیں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا دوسرا روز سخت انتظامات اور شفافیت پر زور چیئرمین انٹر بورڈ نے ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج اور گورنمنٹ ڈگری کرز کالج کا دورہ کیا امتحانی عمل کا جائزہ لیا اور طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا امتحان میں شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں کرایہ داری سے متعلق کیس کی سماعت جھوٹا بیان دینا درخواست گزار کو مہنگا پڑ گیا عدالت نے درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی جرمانے کی رقم 2 ہفتوں میں ناظر کے پاس جمع کروانے کا حکم ریمارک سی ایسی کوشش عدالت نظام میں رکاوٹ اور مقدمات کے بوجھ میں اضافے کا سبب سندھ اسمبلی کا 2 ماہ بعد اجلاس پیر کو طلب پری بجٹ سیشن ہوگا اجلاس گورنر سندھ کی جانب سے طلب کیا گیا مختلف اہم قانونی بل بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق یہ اجلاس بجٹ سے قبل اہم پارلیمانی سرگرمیوں کا حصہ ہے گورنر سندھ سے اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی ملاقات اسپیکر سندھ اسمبلی کی نہال ہاشمی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور امن و امان صفائی ستھرائی سیاحت کے فروغ اور صنعتی ترقی کو مزید بہتر بنانے پر گفتگو محکمہ تعلیم سندھ کا ہندو طلباء کے لیے اہم فیصلہ تیسری سے 5ویں جماعت کے طلباء کے لیے 3 مذہبی کتابیں نظام میں شامل کرنے کی اجازت دے دی گئی تعلیمی سال 2026-27 سے سرکاری اسکولوں میں طلباء کو یہ کتب پڑھائی جائیں گی آئندہ سال سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ان کتابوں کی اشاعت کے لیے بجٹ مختص کرے گا محکمہ تعلیم سندھ نے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے پولیو بوسٹر مہم 11 مئی سے 24 مئی تک جاری رہی ایڈیشنل آئی جی کراچی احسان خان کی زیر صدارت اہم اجلاس پولیو مہم کے انتظامات سیکیورٹی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ڈی آئی جی ایڈمن زونل ڈی آئی جی ضلعی ایس ایس پیز اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت ایڈیشنل آئی جی نے ہدایت کی کہ 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی بوسٹر ڈوز لگائی جائیں گی مہم کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات محکمہ جیل خانہ جات میں تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عبدالقدیر پلیجو کا کراچی سے تبادلہ
لاڑکانہ جیل تعینات کر دیا گیا. نبی داد زرداری کو ملی جیل، ذوالقرنین اصغر کو شہید بے نظیر آباد جیل اور غلام رسول مشوری کو نوشہر و فیروز جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا. عدنان علی جتوئی کو گھوٹ کی جیل اور سراج الدین مہر کو سکھر جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا. ریٹائرڈ پولیس اہلکار کو بیٹوں کے ہاتھوں قتل کا کیس، عدالت نے دونوں ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا. سرکار کی مدعیت میں تھانہ سولجہ بازار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. استغاثہ ملزم پر جرم ثابت. حکومت سندھ نے صوبے میں آبی شعبے کی اصلاحات اور آبپاشی نظام کی جدید کاری کے اقدامات تیز کر دیے. اجلاس میں ورلڈ بینک کے وفد اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی. پانی کے نظام کی بہتری کے لیے نئے واٹر لا کی تیاری اور جامع واٹر پلانٹ کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور نہروں کی مرمت اور جدید کاری کے اقدامات زیر غور. وزیر آبپاشی نے بتایا سندھ بیراجز امپروومنٹ منصوبے کے تحت گڈو اور سکھر بیراج پر گیٹس کی تبدیلی کا کام تیزی سے جاری ہے. پانی کی ترسیل کا نظام مزید بہتر ہوگا. کراچی سے مختلف ٹرینوں کا شیڈول متاثر. علامہ اقبال ایکسپریس 1 گھنٹہ تاخیر کا روانہ ہوئی. پاک بزنس ایکسپریس کی روانگی میں 2.5 گھنٹے تاخیر کا شکار. ملت ایکسپریس بھی مقررہ وقت سے تاخیر کا شکار. دیگر تمام ٹرینیں اپنے شیڈول کے مطابق روانہ ہوں گی. شہر قائد میں موسم گرم اور خشک. کراچی میں کل سے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع. ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر نے پارہ 36 سے 38 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا. مغربی ہواؤں کا سسٹم بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. ایل نینو کا اثر مانسون بارشوں میں کمی کے باعث بنے گا. کراچی میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں آ سکتی ہے. سونا مزید چمکا، چاندی بھی مہنگی. عوام کی پہنچ سے زیورات دور. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا اور چاندی کی قیمت میں اضافہ. عالمی بازار میں سونا $44 مہنگا، $4,616 فی اونس پر پہنچ گیا. فی تولہ سونا $4,83,962 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی $55 مہنگی ہو کر. وزیر اعلیٰ سندھ کا میئر کراچی کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کا دورہ. BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. FWO حکام نے منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ دی. کمشنر کراچی، MT واٹر بورڈ سمیت دیگر اعلیٰ افسران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ موجود تھے. وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے. ڈاؤ یونیورسٹی میں ایسوفیجال کینسر آگاہی واک. 250 سے زائد لیپروسکوپک سرجریز کی گئیں. 70 روبوٹک سرجریز مکمل. پاکستان میں ایک چھت تلے مفت جدید کینسر کے علاج کی سہولت موجود. ماہرین اور طلباء کی شرکت. ماہرین نے مشورہ دیا بروقت تشخیص اور آگاہی سے. 1 مئی محنت کشوں کا عالمی دن. سندھ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان. محکمہ محنت و افرادی قوت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کارخانوں، فیکٹریوں اور نجی اداروں میں ملازمین کو چھٹی ہوگی. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے AIT انٹر ڈپارٹمنٹل کرکٹ چیمپئن شپ کے مقابلے. کوارٹر فائنل مقابلوں میں کھلاڑی جیت کے لیے پرجوش. اسسٹنٹ اسپورٹس آفیسر عظمت پاشا نے کہا صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے.